عصابة من اصحابہ، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس وقت آپ کے صحابہ کی ایک جماعت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، بایعونی، دیکھو باع یبیع بیعن اور بیعتن، اس کے معنی آتے ہیں فروخت کرنا اور بیچ دینا۔ جب آدمی اپنی کوئی چیز بیچ دیتا ہے تو اس کی ملکیت اور اس کے اختیارات اس کے اوپر سے ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کے ہاتھ فروخت کی جاتی ہے اب تمام تر اختیارات اور حقوق اس کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی کسی سے بیعت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے کہ میرے بارے میں جیسا آپ کا حکم ہوگا ویسا میں عمل کروں گا، تو گویا اپنے اختیار دوسروں کو سپرد کر دیتا ہے، خود کو دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے، اس لیے اس کو بیعت کہا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طرح کی بیعتیں کی ہیں، مثلا اسلام کی بیعت، جہاد کی بیعت۔ یہاں جس بیعت کا تذکرہ ہے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے 28ویں پارے میں، یہ بیعت سلوک ہے۔ حضرات صوفیہ کرام مشائخ خانقاہوں میں نوافل کی پابندی اور اعمال کی پابندی کی جو بیعت لیتے ہیں اس کو بیعت سلوک کہتے ہیں۔ یہ بیعت سلوک ہی کا تذکرہ اس روایت کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے بیعت سلوک کے سلسلے میں ہمارے یہاں 3 طرح کے نظریے رائج ہیں۔ ایک نظریہ اور خیال تو غیر مقلدین اور مودودی حضرات کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیعت سلوک کوئی چیز نہیں ہے، یہ فضول ہے، نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے نہ حدیث میں اس کا ثبوت ہے، وہ اس کو بدعت اور خرافات کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، ان کا یہ نظریہ غلط ہے، اس لیے کہ بیعت سلوک کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور بیعت سلوک کا تذکرہ احادیث کے اندر بھی ہے، جیسا کہ یہ روایت آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے کہ یہ بیعت جہاد بھی نہیں ہے، کیونکہ جہاد کا کوئی اس کے اندر تذکرہ نہیں ہے، اور اس کو بیعت اسلام بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ بیعت اسلام ہوتی ہے کافروں سے۔ جب کافر اپنے کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ بیعت اسلام کہلاتی ہے، اور یہ بیعت امارت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں امارت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو لا محالہ یہ بیعت سلوک ہی ہے۔ اس لیے بیعت سلوک کا قرآن سے بھی ثبوت ہے، حدیث سے بھی ثبوت ہے۔ جو حضرات اس کو بے بنیاد اور خرافات اور بدعت کہتے ہیں ان کا نظریہ صحیح اور قابل قبول نہیں۔ دوسرا نظریہ اس سلسلے کے اندر بدعتی لوگوں کا ہے، ان حضرات کے یہاں اس سلسلے کے اندر غلو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیعت سلوک تو فرض ہے، لازم ہے، بیعت سلوک اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ دخول جنت اور نجات اور بخشش کے لیے کسی کو پیر بنانا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا لازم اور ضروری ہے، لیکن یہ نظریہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ بیعت سلوک اگر فرض ہوتی اور نجات کسی پر منحصر اور موقوف ہوتی تو ایسی صورت میں لازم اور ضروری تھا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کرتے، لیکن احادیث
حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے کہ تمام صحابہ نے بیعت کی، کچھ نے کی کچھ نے نہیں کی۔ لہذا بریلوی حضرات کا بدعتی لوگوں کا صفحہ نمبر 13، تو بدعتی لوگوں کا یہ طریقہ اور یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ علماء دیوبند کا مسلک اس سلسلے کے اندر اعتدال پر مبنی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بیعت بے بنیاد اور بے اصل بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے، اور یہ لازم اور واجب اور فرض بھی نہیں ہے، البتہ مفید ضرور ہے۔ بیعت کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، نوافل کا اہتمام اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور اخلاق رذیلہ اس کے اندر سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے لگائی گئی تھی، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے اندر جو خصائل رذیلہ ہیں، مذموم چیزیں انسان کے اندر بطور بشریت پائی جاتی ہیں، نبی کا کام یہ ہے کہ ان کو اخلاق حمیدہ کے اندر اور خصائل حمیدہ کے اندر تبدیل کر دے۔ جو لوگ سلوک کی بیعت کرتے ہیں، اس بیعت سے یہ کام بہت اچھی طریقے سے انجام پذیر ہو جاتا ہے۔ تو بیعت بے اصل بھی نہیں ہے، بیعت فرض اور لازم بھی نہیں ہے، البتہ بیعت قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور بے انتہا مفید عمل ہے، حد درجے سود مند عمل ہے۔ لہذا تجربہ یہی ہے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو کسی پیر اور بزرگ کے حوالے نہیں کرتا، اور نفس کے اندر عموماً تزکیہ بھی مکمل نہیں ہو پاتا، اور نوافل کا اہتمام، عبادات کا شوق اور ذوق جس قدر ہونا چاہیے اس میں مکمل کامیابی عموماً حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بیعت سلوک کی ضرورت پیش آتی ہے، لوگ بیعت سلوک کرتے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے آخرت کی تیاریوں میں مدد حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں جو بیعت ہے یہ بیعت سلوک کا تذکرہ ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ بیعت آپ نے مسلمانوں سے لی ہے، اور مسلمانوں سے بیعت اسلام نہیں لی جاتی۔ بیعت اسلام تو وہ کر چکے جب کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، تم مجھ سے بیعت کرو اس بات کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے۔ یہاں پر یہ اشکال ہے لوگوں کو کہ یہ بیعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور صحابہ سے لے رہے ہیں، اور صحابہ اسلام قبول کر چکے ہیں اور شرک کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو جب شرک کو چھوڑ دیا تو اب شرک نہ کرنے کی بیعت کیوں لے رہی ہے؟ تو تحصیل حاصل ہے، یہ عمل تو وہ پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اس کا جواب ذہن میں رکھیے۔ شرک کے مختلف درجات ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں صراحتاً شریک کرنا یہ شرک جلی اور شرک اکبر ہے، جس کے بارے میں قرآن نے فرما دیا کہ اس کی معافی کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو تو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ لیکن شرک کے کچھ اور اس سے نیچے بھی درجات ہیں، مثلاً بزرگوں سے منتیں مانگنا، مزاروں کے سامنے سر جھکانا، مزاروں کا طواف کرنا، یہ چیزیں ہلکے درجے کا شرک ہے۔ اسی طریقے سے ریا، یہ بھی شرک خفی ہے۔ تو شرک اکبر کے جو نیچے کے درجات ہیں، جن میں نادانستہ طور پر شیطان کے بہکانے سے مسلمان بھی مبتلا ہو جاتا ہے،
وہی شرک یہاں پر مراد ہے، اس سے بچنے کا عہد و پیمان ہے کہ جس طرح شرک جلی اور شرک اکبر سے ہم نے توبہ کری ہے، اب یہ عہد کرتے ہیں کہ ادنا درجے کے، معمولی درجے کے جو شرک کے درجات ہیں ہم ان سے بھی اجتناب اور پرہیز کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، تم یہ بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، ولا تسرقوا، اور چوری نہیں کرو گے۔ دیکھو چوری کرنا یہ عربوں کا اس زمانے میں محبوب ترین مشغلہ تھا، لوٹ مار کرتے تھے، لوگوں کا سامان چوری کر لیتے تھے۔ اس لیے خاص طور سے یہ عہد و پیمان دیا گیا کہ حلال طریقے سے دولت حاصل کرنی ہے، حلال طریقے سے کما کر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ کمانے اور دولت حاصل کرنے کے جو ناجائز اور غلط طریقے ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے۔ وَلَا تَسْرِقُوا، اور تم یہ عہد کرو کہ چوری نہیں کیا کرو گے۔ وَلَا تَزْنُوا، اور یہ عہد کرو کہ تم زنا نہیں کرو گے۔ بغیر شرعی نکاح کے کسی عورت سے جسمانی تعلقات قائم کرنا یہ زنا کہلاتا ہے، جو اسلام کی نگاہ میں انتہائی بڑا جرم ہے۔ اسی لیے اس کی انتہائی سخت ترین سزا رکھی گئی ہے کہ کوئی انسان اگر شادی شدہ ہے، محسن ہے، اور پھر بھی زنا کا ارتکاب کر لے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اب اس کو زندہ نہ رہنے دیا جائے، اس کو فنا کر دیا جائے، اور فنا بھی اس کو دردناک طریقے سے کیا جائے۔ عام طور پر جو ہے اسلام کے اندر موت کی سزا کا طریقہ یہ ہے کہ تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے، چند لمحوں میں قصہ تمام ہو جائے۔ لیکن جو محسن شادی شدہ زانی ہے اس کی جان ایسے آسانی سے نہیں لی جائے گی کہ تلوار سے اس کی گردن قلم کر دی جائے، بلکہ اس کو ایک میدان میں کھڑا کر کے اور مسلمانوں کی ایک بھیڑ اس پر پتھر برسائے گی، اور جب تک پتھر برساتے رہیں گے لوگ اس پر، جب تک کہ اس کی جان ختم نہ ہو جائے، وہ مر نہ جائے۔ تو سنسار کرنا اور رجم کرنا اس کی سزا ہے۔ عربوں کے اندر یہ چیز عام تھی اور رائج تھی، وہ زنا کو معیوب اور برا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ مرد اور عورت اپنی مرضی سے اگر کچھ کرتے ہیں تو اس میں کسی کو مداخلت کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے آج بھی یورپ کے اندر یہ نظریہ اور ہمارے ملک کے اندر بھی بدقسمتی سے بھی صورتحال پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے کہ صاحب مرد اور عورت اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتے ہیں، ان میں مداخلت کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی عورت سے زبردستی کوئی مرد جسمانی تعلق قائم کرے تو اس کو تو یہ جرم اور زنا سمجھتے ہیں، اور مرد اور عورت اپنی مرضی سے، رضامندی سے ایک دوسرے کی طرف مائل ہو کر اگر زنا کریں تو ان حضرات کی نظر کے اندر یہ زنا نہیں ہے، اس کو وہ معیوب نہیں سمجھتے۔ عربوں کا حال بھی یہی تھا کہ وہ اس عمل کو معیوب نہیں سمجھتے تھے، اس لیے خاص طور سے اس کی بیعت لی گئی ولا تزنوا، کہ یہ عہد و پیمان کرو کہ زنا کا ارتکاب نہیں کرو گے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اس کا عہد و پیمان کرو۔ اولاد کو قتل جو کرتے تھے لوگ وہ غربت اور مفلسی کی وجہ سے، لڑکوں کو غربت اور مفلسی کے خوف سے قتل کرتے تھے، اور لڑکیوں کو عار کے خوف سے قتل کرتے تھے کہ اگر ہماری لڑکی پیدا ہو گئی اور وہ زندہ رہی، جوان ہو گئی، تو اس کا کہیں نکاح کرنا پڑے گا، تو کوئی شخص ہمارا داماد کہلائے گا، اور ہمارا کوئی داماد کہلاوے تو یہ ہماری ناک کٹنے میں مترادف ہے۔ اس کو بڑا مغلوب سمجھتے تھے، یعنی خود دوسروں کے داماد بنے ہوئے ہیں، دوسروں کی لڑکی اپنے گھر میں ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان کی لڑکی کسی کی بیوی بنے، کوئی ان کا داماد کہلائے، اس کو یہ بڑا مایوب سمجھتے تھے۔ اس لیے لڑکی اگر کسی کے پیدا ہو جاتی تھی تو زندہ ہی اس کو دفن کر دیا کرتے تھے، زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ عہد و پیمان لیا گیا ولا تقتلوا اولادکم،
کہ تم اپنی اولاد کو قتل مت کیا کرو، اور قتل اولاد کے سلسلے میں جو تمہارا نظریہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے ان کے اخراجات کو برداشت کریں گے، کہاں سے ان کی پرورش کا انتظام کریں گے، یہ تمہارا خیال باطل ہے، اس لیے کہ رزق دینے کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر بسنے والی جتنی مخلوق ہے اس سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود لی، اور اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کا رزق بانٹ چکے ہیں، جس کے حصے میں جتنا رزق ہے وہ طے فرما چکے ہیں، اس کا انتظام اللہ کر چکے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، قرآن میں ہے کہ ہم لوگوں کی دنیاوی معیشت کو تقسیم کر چکے ہیں کہ کتنا کس کو دیں گے، کس کو زیادہ دیں گے، کس کو کم دیں گے۔ اور جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالی فرشتے کے ذریعے اس کا رزق اس کی فائل پر نوٹ کرا دیتے ہیں، لکھوا دیتے ہیں، جس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے۔ ابھی آگے اسی کتاب میں روایت پڑھیں گے آپ، الایمان بالقدر کے اندر باب الایمان بالقدر ایک باب ابھی آئے گا، اس میں آپ پڑھیں گے کہ جب شوہر اور بیوی کی ملاقات ہوتی ہے اور بچے کی تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے تو فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر کچھ باتیں لکھ دیتا ہے، اس کی عمر کو لکھ دیتا ہے، اس کی روزی کو لکھ دیتا ہے، وہ نیک وقت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ تمام تفصیلات لکھ کر دی جاتی ہیں، فرشتے کے لیے ڈال دی جاتی ہیں۔ تو رزق کا مسئلہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، آپ رزق کے خوف کی وجہ سے اس سلسلے کے اندر کسی طرح کی کوتاہی نہ برتیں۔ رزق کی تنگی کے خطرے کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کیا کرو۔ دیکھو قتل اولاد کے کئی طریقے ہیں، پیدا ہو گئے اس کو مار دیا، یہ بھی قتل کا طریقہ ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی اسقاط کرا دیا، یہ بھی قتل اولاد ہے، اور اس کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ عزل یا آج کل ضبط تولید کے جو طریقے چل رہے ہیں ان کو اختیار کرنا کہ پیدا ہونے کی شکل ہی پیدا نہ ہو، یہ بھی قتل اولاد کے زمرے میں آتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ حضرت عدل کے بارے میں شریعت کا نقطہ نظر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ذالک الوعد القوی، یہ تو چپکے سے بچے کو زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے، یعنی یہ بھی قتل اولاد میں شامل ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرے اور اس موقع پر اس طرح کا انتظام کرے کہ اس کی بیوی حاملہ نہ ہو، تو یہ بھی ایک درجے کے اندر قتل اولاد ہے۔ حاملہ ہو گئی، اسقاط کرا دیا عمل، یہ بھی قتل اولاد ہے۔ پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا، یہ تو قتل اولاد ہی ہے۔ تو قتل اولاد صرف یہ نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو قتل کر دیا جائے، اس کا گلا گھونٹ دیا جائے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی پیدائش میں رکھنا، اندازی کرنا، یہ بھی قتل اولاد کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور تم ایسا بہتان مت لایا کرو جس کو تم اپنے سامنے گھڑتے ہو۔ دیکھو ہاتھ اور پاؤں کا ذکر یہ ایک محاورہ ہے، خود ساختہ کوئی الزام تراشنے کے لیے یہ ایک محاورہ ہے، ورنہ ہاتھ اور پیر کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پیر کے سامنے ہی ہو، بہتان کسی طریقے سے بھی ہو، تو یہ ایک محاورہ ہے
کہ خود ساختہ جو الزامات ہیں وہ کسی کی طرف منسوب کرنا یہ درست اور صحیح نہیں ہے، انتہائی گندی بات ہے۔ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور تم ایسے بہتان مت لگایا کرو جن کو تم کرتے ہو اپنے سامنے۔ وَلَا تَعْصَوْا فِي مَعْرُوفٍ، اور تم بیعت کرو اس بات کی کہ کسی نیک کام میں تم نافرمانی نہیں کرو گے۔ دیکھو جتنے لوگوں کی فرما برداری شریعت کے اندر روا رکھی گئی ہے یا جس کا حکم دیا گیا ہے، ماں باپ کی فرما برداری ہے، بادشاہ کی فرما برداری ہے، سربراہ کی فرما برداری ہے، پیر کی فرما برداری ہے، استاذ کی فرما برداری ہے، یہ تمام فرما برداری اور اطاعت اس صورت کے اندر ضروری اور جائز ہے جبکہ شریعت کے مطابق ان لوگوں کا حکم ہے۔ اگر کوئی مطاع اور مطبوع پیر ہے، باپ ہے، شیخ ہے، استاد ہے، بادشاہ ہے، تو وہ آپ کو شریعت کے خلاف کسی کام کا حکم اگر دے تو اس کو ماننا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو ٹھکرا دینا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو وہاں کسی کی فرما برداری کرنے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ تو نیک کام جو ہے معروف، اس میں نافرمانی نہیں کرنی، وہ باتیں ماننی ہے۔ معروف جس کو شریعت نے روا رکھا وہ معروف ہے، اور جس کو شریعت نے ناروا رکھا، ناجائز رکھا، وہ کیا ہے؟ منکر ہے۔ تو وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، کسی نیک کام میں آپ کسی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ 6 چیزوں کا عہد و پیمان لیا گیا ہے۔ یہ بیعت سلوک کرتے ہوئے پیر ان 6 چیزوں کا بھی عہد پیمان لے، اور اس کے علاوہ بھی اگر اپنے پاس بیعت ہونے والے لوگوں کے حالات کے پیش نظر یا اس زمانے کے حالات کے پیش نظر کسی خاص قید کا اس کے اندر اضافہ کرنا چاہے، مثلا کوئی ایسے علاقے سے آپ کے پاس بیعت لینے کے لیے آیا ہے جہاں سودی کاروبار عام ہے، یا اس شخص کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ سود کی لعنت میں مبتلا ہے، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عہد کرو کہ آئندہ سود نہیں لوں گا۔ کوئی آدمی جو ہے بدنگاہی کے اندر مبتلا ہے، اس آپ عہد و پیمان ہی شامل کر سکتے ہیں بیعت میں کہ میں عہد کرتا ہوں کہ نگاہوں کا غلط استعمال نہیں کروں گا۔ کوئی آدمی غیبت کے اندر مبتلا ہے، آپ اس سے یہ بھی بیعت کے اندر عہد و پیمان لے سکتے ہیں کہ میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ غیبت کا انتقام نہیں کروں گا۔ یعنی یہ 6 چیزیں جن کا عہد و پیمان اس حدیث کے اندر مذکور ہے، بیعت سلوک کے اندر انہی 6 عہد و پیمان کی پابندی لازمی نہیں ہے، بلکہ ان 6 کے علاوہ اور بھی عہد و پیمان ضرورت کے مطابق اگر پیر چاہے تو اس میں شامل کر سکتا ہے، اس کی دفعات کو بڑھا سکتا ہے۔ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، بس تم میں سے جو آدمی ان کو پورا کر لے، یعنی جو عہد و پیمان کیے ہیں ان عہد و پیمان پہ پورا اترے، ان تمام گناہوں سے بچ جائے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا ثواب اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ اور جس آدمی نے ان چیزوں میں سے کوئی کام کر لیا، فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، اور پھر اس گناہ کی سزا اس کو دنیا کے اندر دے دی گئی، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور جو آدمی ان کاموں میں سے کوئی کام کر لے، ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، پھر اللہ اس کی پردہ پوشی فرما دے، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، تو وہ اللہ کے اختیار میں ہے، إِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ، اگر اللہ چاہیں گے تو اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے، وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اور اگر اللہ چاہیں گے تو اس کو سزا دے دیں گے۔ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، حضرت عبادہ فرماتے ہیں ہم نے اس چیز کی بیعت حضور سے کر لی ہے، تو پیمان ہم نے کر لیا جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھو یہاں ایک بات اور آپ کو سمجھیں،
یہاں فرمایا گیا فعوقب به فهو کفارۃ لہ، نظر آیا آپ کو کہ جس شخص نے ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کر لیا اور اس گناہ کی جو دنیاوی سزا شریعت نے متعین کی ہے، حکومت وقت نے وہ سزا اس کو دے دی، تو یہ دنیا کے اندر جو سزا اس کو دی گئی ہے، اس پر جو حد جاری کی گئی ہے، یہ سزا اور حد یہ آخرت کے لیے کفارہ بن گئی یا نہیں بنی یہ سزا؟ یعنی اب آخرت کے اندر اس سے مواخذہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ اس کے لیے کفارہ بن گئی، یعنی جس آدمی کو کسی جرم کی سزا حکومت وقت دنیا کے اندر دے دے تو اب قیامت میں اس گناہ کے سلسلے میں اس سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، یہ دنیاوی حد یہ کفارہ ہے آخرت کی سزاؤں کے سلسلے میں۔ اور استدلال کرتے ہیں اسی روایت سے کہ اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے فعوقب به فهو کفارۃ لہ، کہ جس آدمی کو سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ بن گئی۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ علی الاطلاق کفارہ نہیں ہے، دنیا کی سزا جو ہے یہ آخرت کے لیے کفارہ نہیں ہے، آخرت کی سزا کے ساقط ہونے کے لیے توبہ ضروری ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ کبائر کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کرے گا تو کبائر کی معافی ہوگی، توبہ نہیں کرے گا تو کبائر کی معافی نہیں ہوگی۔ آپ سمجھ میں آ رہی؟ اس پر یہ اشکال ہے لوگوں کے ذہن میں کہ دیکھو صاف اور صریح حدیث ہے اور حنفیہ کا مسلک حدیث کے خلاف ہے، تو اس کو اچھی طرح سمجھو۔ حنفیہ کا مسلک حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ حنفیہ کے نزدیک یہ حدیث عام نہیں ہے، مقید ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو جب کسی انسان کے اوپر حد جاری کی جاتی ہے تو اس کے احوال مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ افراد تو ایسے عادی مجرم ہوتے ہیں کہ آج انہوں نے جرم کیا، کل ان کو سزا ملی، پرسوں پھر اسی جرم کے اندر مبتلا، یعنی حد جاری ہونے پر، سزا جاری ہونے پر بھی ان کی زندگی کے اندر کسی طرح کا بدلاؤ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے حق میں حدود کفارہ نہیں ہے، ان کو دنیا میں جو سزا ملی وہ تو ملی ہے، آخرت کے اندر بھی ان کے جرائم کی سزا اور معاوضہ ہوگا۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ وہ صاف طور پر توبہ کر لیتے ہیں صراحتاً، حد جاری ہوئی تو صراحتاً توبہ کر لیا، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صراحتاً زبان سے تو توبہ نہیں کرتے، البتہ زندگی ان کی بدل جاتی ہے کہ سزا کے بعد اب وہ نیکی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور بدی کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کا تعلق ان دونوں قسم کے لوگوں سے کہ جس نے توبہ کر لی صراحتاً یا جس نے زندگی میں اپنی روش کو ٹھیک کر لیا، درست کر لیا۔ اسی کو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں اس طرح فرمایا کہ دیکھو حدود کفارہ بنتی ہیں اس وقت جب کہ حدود کے ساتھ توبہ مل جائے، اور توبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قولی توبہ اور ایک فعلی توبہ۔ قولی توبہ تو یہ ہے کہ انسان کہے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، آپ مجھ کو معاف فرما دیجیے، یہ قولی توبہ ہے۔ اور فعلی توبہ یہ ہے کہ انسان زبان سے تو نہیں کہتا کہ میں توبہ کرتا ہوں، لیکن عملاً اس کام سے بچنا شروع کر دیا، یہ فعلی توبہ ہے۔ تو یہ حدیث ان لوگوں کے حق میں ہے جن کی حد کے ساتھ قولی توبہ یا فعلی توبہ مل جاتی ہے، اور جن لوگوں پر حد جاری کی جائے اور حد کے ساتھ توبہ قولی اور توبہ فعلی دونوں میں سے کوئی توبہ کا تحقق نہ ہو تو ایسے لوگ اس حدیث کا مصداق نہیں ہیں، ان پر حد جاری ہو جانے کے باوجود بھی قیامت کا مواخذہ اور قیامت کی سزا ہوگی۔
کے ہم کو باقی رہے گی. اللہ چاہیں گے تو ان کو سزا دے سکتے ہیں. آج سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ حضرت یہاں پہ ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ جیسے دنیاوی جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو سزا ہوتی ہے شادی شدہ شخص زنا کرے تو اسے جان سے ختم کرنے کی سزا دی جاتی ہے، تو اسے وہ غلط ثابت کرتے ہیں، تو اس کے کچھ آپ پوائنٹس بتا دیجیے. جو بھی بہت سارے لوگ ہیں، الگ الگ تقریریں ان کی یوٹیوب پر بھی ہیں، فیس بک پر بھی ہیں. نہیں، غلط ثابت کرنے کی وجہ کیا دلیل ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سزا ملنی چاہیے لیکن عمر قید ہو جائے. اس طرح سے جیسے اسلامک جو نظام ہے پتھر مار کر یا گردن کاٹ کر، یہ بہت غلط حساب بتاتے ہیں، اسے پھانسی کو غلط نہیں بتاتے. اصل میں یہ سزا انتہائی فطرت کے مطابق ہے، نیچر کے مطابق. نیچر یہی ہے، فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ یہ سزا جاری ہونی چاہیے. کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں زخم کر لے اور وہ زخم اس حد تک گل جائے کہ اب اس کی وجہ سے ڈاکٹر یہ محسوس کرے کہ اگر اس انگلی کو نہ کاٹا گیا تو پورا ہاتھ گل جائے گا، تو کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں نا. کاٹتے ہیں اور اس کاٹنے کے پیسے بھی لیتے ہیں. کیوں کاٹتے ہیں؟ کسی عظم کو کاٹ دینا بظاہر کتنی صفائی کی بات ہے، کتنی تکلیف کی چیز ہے. ایک آدمی کی انگلی ہے، اس کو انگلی سے محروم کر دیا، ٹوٹا کر دیا اس کو، یہ بظاہر کتنی صفائی کی بات ہے. انگلی کتنی فائدے کی چیز ہے، اس انگلی کو کاٹ دیا. اب اگر کوئی آدمی یوں کہے صاحب یہ تو بڑی صفائی کی بات ہے، ڈاکٹر صاحب اس میں پٹی باندھتے رہتے نہ کاٹتے اس کو، کم سے کم انگلی برقرار تو رہتی، کوئی بات یہ مان لے گا؟ کیا کہے گا ڈاکٹر؟ یہ انگلی پر اگر اس وقت شفقت کا مظاہرہ کیا جاتا اور اس انگلی کو نہ کاٹا جاتا تو یہ انگلی ان باقی انگلیوں کو اور ہو سکتا ہے پورے ہاتھ کو لے بیٹھتا، گلتا رہتا. نتیجہ یہ ہوتا کہ پورا ہاتھ ہی ختم ہو جاتا. تو اب ایک انگلی کے بچانے کے لیے پورے ہاتھ کو ضائع کر دیں، یہ زیادہ عقل مندی کی بات ہے، یا ایک انگلی کو ختم کر کے پورے ہاتھ کو بچا لیں، یہ زیادہ عقل مندی کی بات ہے. ایک انگلی کو ختم کر. یہ آدمی جو اتنی گندگی پر اتر آیا کہ چار آدمیوں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا. آپ دیکھیے زنا کی جو سزا ہے یہ کم ہے، جبکہ 4 گواہوں نے آنکھوں سے اس کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا. آدمی عموماً زنا کرتا ہے تو چھپ کر کے کنڈی لگا کے کہیں علیحدگی میں جا کر کے یہ کام کرتا ہے. جس آدمی کو 4 لوگوں نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی ڈھٹائی پر، بے حیائی پر آ گیا ہے کہ کھلم کھلا یہ جرم کرتا ہے. تو جو آدمی کھلم کھلا یہ جرم کرے گا اور اس کو آپ سزا نہیں دو گے تو کل کو اس کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی کریں گے. جیسے آج ریپ ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، لیکن ریپ اور قتل کی سزا نہیں ملتی تو لوگ کتنے جری ہیں، کتنی عدالتیں، کتنی جیلیں، سب کچھ ہیں، سارے قوانین ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرائم رک رہے ہیں. جن ملکوں میں جزوی طور پر بھی یہ جرائم کی سزا نافذ ہے، سعودی عرب کو آپ دیکھ لیجیے کہ وہاں پر یہ اسلامی قوانین کا نفاذ ہوتا ہے تو وہاں جرائم کی شرح دیکھیں کہ کتنے زنا اور ریپ ہوتے ہیں. سال گزرنے کے بعد کوئی ایک آدھ واقعہ بھی مشکل سے نظر آتا ہے. اور ہمارے اس ہندوستان کو دیکھ لیجیے، ہر گھنٹے پتہ نہیں کتنے زنا ہوتے ہیں. تو سارے معاشرے کو جہنم بنا دیے جائے، یہ زیادہ اچھی بات ہے، یا کسی ایک آدمی کو ختم کر کے پورے معاشرے کو بچا لیا جائے، یہ اچھی بات ہے. اس لیے سزا رکھی گئی. سزا اس لیے نہیں ہے کہ اس انسان کو ختم کرنا مقصود ہے، بلکہ سزا اس لیے ہے کہ اس کو ختم کر کے پورے معاشرے کو بچانا ہے. اور ظاہر بات ہے ایک کے مقابلے میں پورا معاشرہ یہ زیادہ اہم اور زیادہ قیمت کی چیز ہے. اور کسی غیر شادی شدہ شخص کا عمل زنا کا
یہ جو ہے کیمرے میں قید ہو جائے تو یہ بھی گواہی مانی جائے گی؟ ہاں اس کو بھی مانا جائے گا، لیکن اس کی سزا یہ نہیں ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مار کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کو سنسار اس کو کیا جاتا ہے جو شادی ہو جانے کے باوجود یہ کام کرتا ہے۔ یعنی ایک کنوارا آدمی ہے تو اس کے بارے میں تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ نفس اس پر غالب آ گیا، کوئی راستہ اس کے پاس نہیں تھا اس راستے میں چل پڑا۔ لیکن شادی شدہ شخص ہے، اس کی بیوی موجود ہے، تو نفس میں اگر شہوت بھڑکتی ہے تو اس کے پاس انتظام موجود ہے، بجائے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کام کر لے۔ لیکن وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے دوسری عورت پر جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذہن خراب ہو چکا ہے، اس کی فطرت خراب ہو چکی ہے۔ اب وہ معاشرے کے اندر جو ہے سوائے گند پھیلانے کو اور کچھ نہیں کرے گا، لہذا معاشرے کو بچانے کے لیے اب اس کے ساتھ جو ہے اس طرح کا معاملہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ حضرت پچھلے سبق کے تعلق سے یہ اور پوچھنا تھا کہ جیسے کوئی شخص شادی شدہ ہی ہے، رہ گیا تھا سوال، شادی شدہ ہی ہے اور وہ زنا کر لیتا ہے، 4 لوگوں نے اسے دیکھ لیا تو اس پہ حد قائم کی جائے گی، یعنی سزا ملے گی اسے۔ لیکن اگر وہی عمل اس کا کیمرے میں قید ہو جاتا ہے یا چھپ کر کوئی اکیلا شخص ہی ویڈیو بنا لیتا ہے تو وہ گواہی میں استعمال کر سکتے ہیں، تو یعنی تب بھی اس میں حد قائم ہوگی جو بھی کی وجہ، چاہے پھر وہ ویڈیو ہو یا فوٹو۔ دیکھیے یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ابھی کا نظام الگ ہو رہا ہے۔ ابھی کا نظام یہ ہے کہ ویڈیو اور کیمرہ جو ہے اس میں سازشیں بھی ہوتی ہیں۔ ہاں، اس لیے ویڈیو میں کسی چیز کی تصویر کا آ جانا 100% ثبوت نہیں، کیونکہ فرضی بھی بنا لی جاتی ہے، اس میں قطر بیوت بھی کر لی جاتی ہے۔ اگر سائنٹیفک طریقے سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بالکل کوئی ترمیم و تبدیل اس کے اندر نہیں کی گئی تو اس کو سزا تو دے گی، لیکن یہ حد والی سزا جاری نہیں کرے۔ اس لیے کہ حدود کے سلسلے میں شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے ثبوت میں ادنا بھی شک و شبہ نہ ہو۔ اگر اتنا سا بھی شک و شبہ آ گیا تو حد ثابت ہو جائے گی۔ دیکھو یاد رکھو، حد اور سزا ان میں عام خاص کا رشتہ ہے۔ کوئی بھی تکلیف جرم کے بدلے میں پہنچائی جائے تو سزا ہے، لیکن حد ایک مخصوص سزا کا نام ہے۔ تو جہاں ثبوت میں پختگی نہ ہو وہاں مخصوص سزا جس کا نام حد ہے وہ تو ہٹا دی جائے گی۔ البتہ جج اپنے طور پر جو مناسب سزا سمجھے وہ دے، کیونکہ ویڈیو کے اندر ایک طرح کا شک کرنے کی گنجائش موجود ہے، ایڈیٹنگ کی جا سکتی ہے۔ ایڈیٹنگ کی وجہ سے یہ ثبوت حتمی ثبوت نہیں ہے بلکہ ادنا سا شبہ اس کے اندر ہے، تو ادنا سے شبہ کی بنیاد پر بھی حدود ثابت ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ جو کیمرے میں قید ہو جائے گا اس کا جو اس کو ثبوت تو مانیں گے، لیکن اس کو ثبوت برائے اس بات حد نہیں مانیں گے، اس کی بنیاد پر حد جاری نہیں کریں گے۔ لیکن کسی نہ کسی درجے میں جرم تو ثابت ہو گیا، لہذا حد کے علاوہ دوسری سزائیں اس کو جج اپنی ثواب دید کی بنیاد پر جو بہتر سمجھے وہ سزا اس کو دے۔ اور اگر یہ اقرار کر لے یا 4 گواہ اپنا مشاہدہ بیان کر دیں تو پھر حد جاری کی جائے گی۔ تو حد اور سزا دونوں میں فرق ہے۔ کیمرے میں قید کی ہوئی کیفیات کی بنیاد پر سزا تو دی جا سکتی ہے، مخصوص حد جاری نہیں کی جا سکتی۔ سمجھ میں آگے نا؟ تو عام سزا میں اور حد میں فرق ہے۔ حد کے لیے ایسا ثبوت چاہیے جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ سزا کے لیے اتنے پختہ ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، معمولی ثبوت پر بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ تو حد جتنی سخت ہے اس کی جاری کرنے کے لیے شرائط اور اصول بھی اتنے ہی سخت ہیں۔ تو باقی حضرت جیسے کوئی پروپیگنڈے کے تھرو بھی کسی کو پھنسانا چاہتے ہیں، کوئی لڑکی بھی ہے اور 4-5 لڑکے بھی ہیں، تو اس کے لیے ابھی کا طریقہ تو وہی DNA ٹیسٹ کے تھرو ہم جان سکتے ہیں کہ بھئی اس نے اس کے ساتھ جو ہے تنہائی اختیار کی ہے نہیں۔
یہی ہے نا طریقہ. یہ تو الزام بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ بہت سی جگہ مسلمان ہی آپس میں ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں. حد کے سلسلے میں یہ نہیں کہ کوئی بھی آ کے کہتے حد جاری ہو جائے، بلکہ جج انصاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. جب وہ 100% مطمئن ہو جائے کہ جس جرم کی بات کی جا رہی ہے واقعتاً اس کا تحقق ہوا ہے، اس کے ثبوت میں کسی طرح کا کوئی تردد نہیں ہے، اب حد جاری ہے.